وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس، درس نمبر 870، آیت نمبر 3، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، یدبر الامر، ہر کام کا انتظام کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذن، اس کی اجازت کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سامعین کرام، مضمون بہت بنیادی ہے اور تھوڑی توجہ آپ کی چاہیے ہوگی، اور اس میں میں بات شروع کروں گا ذالکم اللہ ربکم فاعبدو سے، کہ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، مطالبہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دوسری جگہ کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت جو ہے تمام پیغمبران کرام کی دعوت کا خلاصہ عبادت، اللہ کی عبادت ہے۔ ان اعبد اللہ، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ان اعبد، کہ تم اللہ کی، انا ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔
تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ میں نے بھجوایا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ اصل میں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں ان باتوں کو سن تو لیا جاتا ہے لیکن سوچا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا، تحقیق نہیں کی جاتی تمام معاملات پہ۔ اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو چیز ظاہر سے تعلق رکھتی ہے تو اس پہ تو ہم خوب سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، خوب سوچ و بچار کرتے ہیں ہر بات پہ، اور پھر جو ہے کوئی کام کرتے ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، ہر کام کے بارے میں ہماری جب تک ایک رائے قائم نہیں ہو جاتی اور اس کو ہم صحیح مان نہیں لیتے، ہم وہ کام نہیں کرتے۔ یہ دنیا میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کہہ رہا ہوں، یہ مختلف، یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں ایک رائے پہلے قائم کرتے ہیں، اگر اس کو ہم دیکھ بھال کے اگر صحیح سمجھتے ہیں تو پھر وہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کام پھر ہم نہیں کرتے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ میں ایک کمرے سے اٹھ کے اپنے گھر میں، مطلب میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ میں کچن جانا بھی گوارا نہیں کرتا، اپنے گھر کے کچن جانا گوارا نہیں کرتا، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں آرام سے، کوئی مجھے کہے کہ بھئی کچن میں چلے جاؤ تو میں نہیں جاتا وہاں پہ جب تک میں مطمئن نہ ہوں کہ مجھے کیا کام ہے، کہ وہاں کیا ملے گا، کیا کرنا ہوگا، اس وقت تک۔ یعنی کوئی اب کچن میں مثال کے طور پہ کھانا تیار ہے اور وہاں بیٹھنے کا بھی انتظام ہے، ہوتا ہے بعض، تو کہ بھئی کچن میں جا کے تم کھانا کھا لو، تو پھر میں تیار ہوتا ہوں اپنی جگہ سے اٹھنے۔ یہ ایک میں نے معمولی سے آپ کو مثال دی ہے۔ ہر کام چھوٹا یا بڑا ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، دیکھ بھال کے کرتے ہیں، ایک یقین کے تحت کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ہمارے حقیقت کی، ہمارے باطن کی، ہمارے اصل کی، اس بارے میں ہم نہ کبھی سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کسی کی بات کو سنتے ہیں دل کے کانوں سے، سرسری طور پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بس، یا کتاب پڑھ لیتے ہیں سرسری طور پہ، سمجھتے تو نہیں ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں بس سرسری طور پہ، اس پہ پھر آپ تحقیق تو نہیں کرتے۔ لیکن یہ رونا ہے ہماری ساری امت کا، صاحب کرام، امت کا رونا ہے کہ دین کے معاملے میں جو بھی بات ہوگی اس پہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے۔ اور میں آپ کو یہ مثال پیش کر رہا ہوں عبادت کی۔ عبادت کیا ہے ہم نہیں جانتے، عبادت کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ میں تو دیکھیں آپ ہی کا ایک حصہ ہوں، آپ میں سے ہوں، اور میں انہی حالات میں رہ رہا ہوں جس حالات میں آپ رہ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ قوم کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے اور کیا سمجھ رہی ہے۔ عبادت کا مفہوم، میں عبادت کی بات کروں، عبادت کا مفہوم ہم نہیں جانتے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ اور یہ بھی میں ساتھ ایک بات کہہ دوں کہ جو چیز بھی دین سے تعلق رکھتی ہے، جو چیز، اس پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں۔ اب عبادت کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ ایک محدود کام ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات کا چیپٹر ہے ہماری کتابوں میں بھی، یہ لکھا ہوا ہے عبادات ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ آپ نماز، روزہ، حج، کلمہ پڑھ کے جب آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، بس یہاں تک ہماری سوچ سمجھ محدود ہے، ایسی بات نہیں۔ دوسرا ایک یعنی وہ پھر میں اس کے بعد میں تذکرہ کروں گا۔ عبادت کو پہلے جان لیں کہ عبادت ہے کیا، عبادت کا مطلب کیا ہے۔ عبادت یعنی عابد اور بندگی کو کہتے ہیں، یعنی آپ
اللہ کی عبادت کا مطلب اللہ کا کہنا مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا اور اس کے مطابق کام کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت شروع ہو جاتی ہے جب بھی آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں تو عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب عبادت یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا یا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کیوں ایسا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے کہ، اور اس وجہ کا تعلق ہماری اپنی ذات، اپنی پیدائش سے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انعام دینا چاہتا ہے، ایک مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ مرتبہ اور انعام کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا تقرب ہے، اور اللہ کا دیدار ہے۔ اب یہ زبان سے تو میں نے ادا کر دیا، لیکن اس کی جو حقیقت ہے یا جو اس کی ماہیت ہے، جو کیفیت ہے، اس سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ظاہر سے تعلق نہیں رکھتا۔ رب کی ملاقات، رب کا قرب اور رب کا دیدار، یہ اس وقت ہمارے جو کھوپڑی میں عقل ہے نا، اس میں یہ اس بات کی اونچائی، گہرائی اور اس کا جو انعام کا اندازہ ہے، اس کا ہم نہیں لگا سکتے۔ یعنی دنیا میں تو آپ دیکھیں، دنیا کی جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہمیں 10,000 روپے کی سمجھ آتی ہے، 10 لاکھ کی سمجھ آتی ہے، 10 کروڑ کی سمجھ آتی ہے، 100 کروڑ کی سمجھ آتی ہے، 100 ارب کی سمجھ آتی ہے، 1000 ارب کی سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ اتنی چیزیں ہیں۔ لیکن جہاں تک باطنی معاملے ہیں، اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رب کی ملاقات، بندے کی رب سے ملاقات، تو یہ وہم و گمان سے بالا تر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذاتی یہ ہے کہ اس کی کوئی، یعنی اس کی نہ بڑائی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کا کوئی ذات سمجھ میں آتی ہے، نہ کوئی اس کا حسن سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی چیز بھی ہمارے یعنی وراء الورا ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور ہمارے لا تدرکہ الابصار، ہماری ظاہری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ ایک بہت اونچا مقام ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے، اس سے بڑا انعام ممکن نہیں ہے۔ رب کی ملاقات سے، رب کے دیدار سے اور رب کے تقرب سے جو آپ کو اگر حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی انعام نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ ہی کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے اور مٹی ہے اور فانی چیزیں ہیں، وہ تو باقی ذات ہے۔ تو ایک تو آپ اس کا تصور کریں، میں آپ کو براہ راست لیے چلتا ہوں اور لے جا رہا ہوں، آپ کی منزل کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا یعنی جو انعام ہے وہ اللہ کی ملاقات ہے۔ قرآن میں یہ لفظ بیان ہوا ہے، یہاں بھی ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 7 میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا۔ تو یہاں بھی ملاقات کا تذکرہ ہے، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ تو ملاقات، اللہ کی ملاقات، تو اللہ کی ملاقات کی حقیقی جگہ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے۔ اگرچہ یعنی یہ بات درست ہے کہ دنیا میں بھی ایک قسم سے آپ کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ایک جہد سے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے انوارات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نور، اللہ کے انوارات کو آپ یہاں
روحانی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اللہ کے نور کو، ظاہری آنکھوں سے نہیں۔ اللہ کے تقرب کو جب رب آپ کا دل جو ہے عرش الہی بن جاتا ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں کچھ ہے، یہاں پہ کوئی روشنی آ گئی ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کی روشنی میں وہ چلت پھرت کرتا ہے لوگوں میں، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کہتی کہ دنیا میں آغاز ہو جاتا ہے ان انعامات کا۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو بہرحال یہ پھر ایسی باطنی جو آپ کی قوتیں ہیں، باطنی حس ہے، وہ بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو اشارہ دے دیا۔ لیکن حقیقی ملاقات، دیدار اور تقرب، حضور فرماتے ہیں صحابہ کو تمہارا کیا حال ہوگا روز قیامت جب تم اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے رب کا دیدار کرو گے۔ سبحان اللہ۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن، سبحان اللہ۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں عبادت کی میں بات کر رہا ہوں۔ عبادت کیوں؟ پہلی یہ بات دیکھیں، ہر بات کی وجہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو وہ ہم کام نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں بھی یہی ہے، دنیا میں بھی جو کام آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آپ وہ کام نہیں کرتے۔ آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ پیسے ہیں آپ کے پاس، لیکن ایک کاروبار یہ نہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، لوگ مشورہ دیتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نہیں کرتے۔ ایک طالب علم ہے اور کوئی اسے مشورہ دیتا ہے کہ تم فلانا کورس کر لو، BBA کر لو، MBA کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن وہ کورس کرے گا جو اس کی سمجھ میں آئے گا۔ بچے کو ایک کھانے کی چیز دیں، کوئی انوکھی رنگ کی، یہ وہ کترائے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ نہیں لے گا آپ سے۔ بعض اوقات آپ بچہ نیا ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو آپ مائیں جو ہیں چکھاتی ہیں کہ چکو بڑا مزیدار ہے، تو وہ تھوڑا سا سپ لیتا ہے، تھوڑا سا۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کی زبان کو نہیں بھاتی تو وہ آئندہ دوسرا نوالا کے لیے منہ نہیں کھولتا، تھو 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 کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے آپ وہ کر نہیں پاتے، اس کے لیے اپنے آپ کو آپ تیار نہیں کر پاتے۔ یہ ایک عام بات ہے۔ عبادت، رب کی عبادت اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ عبادت نہیں کر پائیں گے۔ عبادت کیا ہے؟ رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ عبادت کیا ہے؟ رب کی مرضی سے زندگی گزارنا۔ عبادت محدود نہیں ہے، چند باتوں تک محدود نہیں ہے، یہ تمام زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام کیا ہے؟ بولیے، عبادت۔ تو اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر آپ نہیں کریں گے۔ آج کا مسلمان عبادت نہیں کر پا رہا، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں کروں بھائی عبادت۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، وہ مجھے بخش دے گا، مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، چاہے میں جو بھی کروں۔ یہ یعنی مجھے کہا گیا ہے نا، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری مجلس میں، تو ایسی باتیں ہو رہی تھیں، تو
جو میں آپ کو پتہ ہوگا، جو میرے سننے والے ہیں تو بعد میں بالکل نئے تھے، پہلا دن تھا ان کا، تو ایسی میں نے بات کہی تو وہ بات ان کو اچھی نہیں لگی. آخر میں وہ کہنے لگے میں تو مسلمان، جو مرضی ہے میں کروں، میں تو حضور کا امتی ہوں اور میں جنت میں جاؤں گا. یہ وہ ایسا کہنے لگے. تو یہ ہمارا سب کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ ہم کچھ عبادت کریں یا نہ کریں، ہم نے جنت میں جانا ہے. کیوں؟ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ بات ایمان کے ساتھ شرط ہے عمل صالح. پہلے تو ایمان شرط ہے جو کہ ہم میں نہیں ہے، اور ہم ایمان قبول کرنا بھی نہیں چاہتے، تو عمل صالح کے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر کچھ اعمال آپ بغیر ایمان کے کر رہے ہیں تو وہ ضائع ہونے والے ہیں. یہ بھی بات میں آپ کو کہہ دوں نا. دیکھیں عمل صالح جو ہے، نیک اعمال، کچھ بھی نیک اعمال ہوں، لیکن اس کے پیچھے آپ کا ایک یقین ہونا چاہیے. اور یقین تو ہمارا ہے نہیں. ہمارا یقین ہے ظاہر پہ، دنیا پہ، دنیا ہی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، دنیا ہی کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی تو دنیا کے لیے ہے. ہم نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے. ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں. اور دنیا کی زندگی پر ہم خوش ہیں. خیر وہ ابھی مضمون آنے والا بھی ہے، لیکن میں عبادت کی بات کر رہا ہوں. عبادت کا مطلب کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمیں وجہ نہیں معلوم کہ عبادت کیوں کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھیں اللہ نے ہمیں ایک انعام دینا ہے، اس کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے. شرط یہ ہے. شرط کیا ہے؟ بندگی. شرط عبادت. عبادت انسان عبادت کر کے راستے پر چلے گا، عبادت اپنا لے گا، بندگی کے راستے پر چلے گا تو اس کو جنت ملے گی. لیکن بندگی کے راستے سے اگر یہ ہٹ گیا اور من چاہی اس نے زندگی گزارنی شروع کر دی تو اسے جنت نہیں مل سکتی. تو عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بار بار بتا رہا ہوں اور بتاتا بھی رہوں گا کہ عبادت یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنے لیے اور ہمارے لیے ایک منزل متعین کی. آم کا پیڑ آم نہ دے، کھجور کا پیڑ کھجور کے درخت پہ کھجور نہ لگے، انگور کے درخت پہ انگور نہ لگے تو وہ تو بیکار ہیں. گندم کے پودے پہ گندم کی بالیں نہ ہوگے تو بیکار ہو گیا سب کچھ. ہمیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہمارا میوہ تو جنت میں ہے. اوہو، ملاقات، تقرب، قرب الہی اور دیدار الہی، یہ تو جنت میں ہے. انسان دنیا میں آئے اور اس پہ اپنے اوپر جنت واجب نہ کر لے اپنے یقین اور عمل سے تو پھر تو اس کی زندگی بیکار ہو گئی. ہم بیکار زندگی گزار رہے ہیں. ہم دیکھیں میں صاف بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جنت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے. ہم جنت والے اعمال نہیں کر رہے. جنت والے اعمال میں آپ کو زیادہ اس میں نہیں ڈالنا چاہتا. جنت والے اعمال جو ہیں وہ ہیں کہ آپ رب کی بندگی میں زندگی گزاریں، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. تو جناب ایسی بات ہے. تو اب یہاں جو ہے یہ آپ کو میں نے بتایا سورہ یونس جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ساری بات محور جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کا ہے. اور یہاں توحید کا مضمون ہے کہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. یہ دیکھیں جو سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے یہ یہی مضمون چلا آ رہا ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس. بہرحال تو دیکھیں بندگی، عبادت کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں.
آپ کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، زندگی اللہ کے لیے آپ گزاریں اور اللہ کی مرضی سے گزاریں، یہ عبادت ہے۔ اچھا، اس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں، اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ساری زندگی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ ہاں میری منزل اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، مجھے محبوب اللہ ہے، مجھے مطلوب اللہ ہے، اور پھر اپنا رخ پھیر لیں عملی طور پہ اللہ کی طرف، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں اور یہ کہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ساری باتیں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا ہی کی طرف ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ساتھ ساتھ ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، زکاتیں بھی دے دیں گے، مسجد بھی بنا دیں گے، حج عمرے بھی کر لیں گے، زکاتیں بھی دے دیں گے، رخ ہمارا ظاہر دنیا۔ یہ ایک بہت دیکھیں ایک وباء عام ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ ہمارا دل جو ہے دنیا کی محبت سے آباد ہے، تو جب آپ کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، کیونکہ دل میں صرف ایک وقت میں ایک محبت سما سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، دو دل اللہ تعالیٰ نے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک دل ہے، اور محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ تو بہرحال عبادت کی میں بات کر رہا ہوں، عبادت یہ ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اب جو نقطہ میں آپ کو کہنے والا تھا وہ میں نے کہا نہیں ہے، اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر کے، زندگی کا مقصود اللہ کو بنا کے، اللہ کی طرف رخ کر کے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنے کا عزم و ارادہ کر لیتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں کام ایک نگران کی نگرانی میں، تو آپ کا اب زندگی کا ہر کام عبادت بن جائے گا، چاہے وہ کیسا بھی کام ہو۔ زندگی کا اب آنے والا ہر لمحہ جو ہے آپ کا بندگی میں گزرے گا۔ یہ تھوڑا سا مختلف بات ہے، شاید آپ نے ایسی بات نہ سنی ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اور اللہ کی مرضی سے جب آپ زندگی گزارنے لگے، اور اب آپ کے ہر کام میں للہیت ہوگی، اللہ کے لیے کریں گے اور اللہ کی وجہ سے کریں گے، تو اب آپ کا ہر کام جو ہے وہ بندگی بن جائے گا، وہ عبادت بن جائے گا۔ کیوں کہ آپ ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ رزق حلال آپ کما رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، چاہے آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چلت پھرت کر رہے ہیں، بازار میں سودا لینے جا رہے ہیں، ہر کام بندگی میں ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے بنایا زمین اور آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش،
پھر قائم ہوا عرش پر، یدبر الامر، وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے حکم کے بغیر تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔